جی ناظرین و ناظرات، چھوٹے سے وقفے کے بعد گدائے اہل بیت سید علی شان حسین پروگرام شام ہدایت میں اپنے معزز مہمانان گرامی دفاعی انالسٹ جناب میجر شبیر حسین صاحب اور نہایت سینئر جرنلسٹ محترم جناب محبوب الہی بٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب عارف صاحب نے برمنگھم سے اور جناب بہت ہی ہمارے محترم نقوی صاحب نے جو سوالات کیے ہیں دور مہمانوں کے لیے رکھے ہیں، ان تو ان سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں اس بات پہ 100% ایگری ہوں کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں، مگر سعودی عرب اور اس کا الائی اس کو شیعہ سنی مسئلہ بنا رہے ہیں، اور سعودی عرب اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ حملہ آور ہیں اور انہوں نے اگریشن کیا ہے۔ اور نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ زیدی فرقہ چاہے وہ پوری طرح فقہ جعفریہ نہیں ہے، یعنی 12 اماموں کو تسلیم نہیں کرتا، اور امام زین العابدین کے بعد وہ ان کے بیٹوں کی طرف سے نکل کے ہمارے اس شیعیت کے حساب سے وہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم سب کا مشترکہ امام علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کیسا مسئلہ ہے کہ جو حرمین شریفین کے دشمن ہیں اور وہ وہاں پر نہ تو رسول خدا کی زری کو چومنے دیتے ہیں، نہ وہ خانہ کعبہ میں کسی صورت کو، کسی دعا کو، کسی گریہ زاری کو ہونے دیتے ہیں، اور انہوں نے کئی قبرستان تک صفحہ ہستی سے مسلمانوں کے نشانات پرانی تاریخ کے مٹا دیے ہیں۔ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہم دفاع ہیں اور ہم اس حرمین شریفین کو خطرہ لاحق ہے۔ کن سے خطرہ لاحق ہے؟ تو بٹ صاحب آپ سے انہوں نے جواب مانگا، پھر اس کے بعد میجر صاحب کی طرف آؤں گا۔ ہمارے ساتھ اتفاق کیا، میں بھی ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، اور سوال کے ساتھ انہوں نے کسی حد تک جواب دے ہی دیا، لیکن میں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ آپ اہل تشیع سے کم از کم یہ، جیسے تو کسی بھی مسلمان سے آپ امید نہ رکھیں سوائے ایسے لوگوں کے جو حجاج بن یوسف کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کا بنو امیہ سے تعلق ہے، آپ کسی مسلمان سے تو بالکل یہ توقن رکھیں۔ اور پھر اہل تشیع کے ساتھ تو ان کا تو جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ان کا تو مسلک یہ ہے کہ ان کا تو امام ہی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، اور عجیب بات یہ ہے کہ علی کے منکر بھی جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ سرکار کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ تو اس لیے، اور دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ جو دیگر مقامات مقدسہ ہیں کہ اہل تشیع تو ان چیزوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی اسی کوشش میں ہیں۔ یہ صرف سعودی عرب کی حکومت ہے، اب آپ سعودی عرب کی حکومت کو کسی خاص مسئلے کا نمائندہ نہ گئے، اس لیے کہ ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں، ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں، وہ بھی ان کے اقدامات سے راضی نہیں ہیں۔ یہ آپ کہیں کہ ان کو پر بلیم کر دیں کہ جی یہ وہابیوں کی حکومت ہے، نہیں، کیونکہ آپ یہ دیگر مسالک کی شیعہ کے علاوہ جو مسالک ہیں ان کی توہین کرتے ہیں اگر ان کو آپ ان کسی ایک سے تعبیر کرتے ہیں تو۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ اگر 2 منٹ دیں تو میں ایک سوال بات کرنی ہے، اگر آپ کرنے دیں تو۔ جی نقوی صاحب، بات یہ ہے کہ اب آگے بات خانہ کعبے کی اور مدینہ منورے کی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے صرف ایک یہ بات بتائی جائے کہ ایک طرف یہ حالت ہے کہ جنت بقیع کرائی گئی اور وہیں مدینہ میں مسجد یزید کے نام سے بنایا گیا، اسی سعودی عرب میں شارع ابن زیاد بھی بنتی ہے، اور اسی جگہ پہ آپ اگر دیکھیں تو جو شاعر اسلامی ہیں ان کو تو گرایا جاتا ہے، اور ان کی جگہ پہ یزید جیسے لوگوں کے مدرسے اور ان کی شاعرائیں بنائی جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ اصل کلچر کیا ہے؟ کیا قوم مسلمانوں کی آنکھوں میں کیا ککرے پڑ گئے ہیں؟ وہ نہیں دیکھ سکتے کہ جہاں رسول پاک کی بیٹی کے یا رسول پاک کے خاندان کا محلہ بنی ہاشم مٹا کے وہاں پہ لیٹرینیں بنا دی گئی ہیں؟ تو کیا یہ اسلام یہی کہتا ہے کہ یہاں تو پاکستان میں قائد اعظم کا گھر کسی نے گرا دیا تھا نامعقول لوگوں نے، تو ہم نے آفت اٹھا لی تھی کہ ہمارے قائد کا جو گھر ہے وہ اس طرح کیوں ہوا؟
تو وہاں پہ تو ہمارے دین کی باتیں ہیں, وہاں پہ ہمارے اسلام کی باتیں ہیں, ایمان کی باتیں ہیں, وہ کرا دی جائے اور وہاں پہ یزید اور دوسری چیزوں کو بنایا جائے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان کی نسل میں خانہ کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شرابیں پینے والے بھی آپ کو ملیں گے, اور قرآن کو تیروں کے ساتھ زخمی کرنے والے بھی ملیں گے. اور آپ بھی قرآن آپ کو بحرین میں دیکھا ہوگا کہ جلایا تو انہوں نے جلایا قرآن بحرین نے بھی. تو کیا یہ ساری چیزیں یزیدیت کی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے؟ یہ کیسا شیعہ سنی کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہر کام آپ کا یزیدیوں جیسا ان کا نظر آ رہا ہے؟ مجھے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر کے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. نقوی صاحب نے وہی بات کی ہے جسے آپ کرنے جا رہے ہیں. تھوڑا سا آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ شاعر اسلامی جیسے ہم نے کہا کہ وہ تو گرائے گئے پورے, یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد میلوں میل جہاں پر صحابہ رہتے تھے. شیعہ سنی دونوں جنہیں مانتے ہیں. حضرت عمر فاروق کا گھر کدھر گیا؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کدھر گیا؟ بی بی عائشہ کا صرف وہ ایک مسجد مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کے گرد جو ان کو پیسہ دے رہا ہے, صرف وہ جگہ چھوڑ کے انہوں نے تمام کلین اپ کر کے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں اظہر خان ایک بات کرتا ہوں. جی اظہر صاحب, جی بسم اللہ, آپ لائیو ہیں, ہم سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ تو سب کا ہے, بے شک, شیعہ کا بھی ہے, دیوبندی کا بھی ہے, بریلی کا بھی, جو لا الہ پڑھتا ہے اس کا, جس کا ہے. مسلمان کو سوچنا چاہیے ہمارے 5 امام ہیں جی, تو 5 امام اپنے اپنے طرف جاتے ہیں, تو اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبروں نے بہت سختیاں اور بہت امتحان گزار لیے. 1,24,000 انبیاء گزر گئے, تو ہم ان پہ شکایتیں نہ کریں. ہمارے مولوی یہ آپس میں ایک ہو جائیں سب, چاہے شیعہ ہو چاہے جو بھی ہو, تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں, آپس میں لڑیں نہ, تو صلح صفائی چلے گی. تو ایک دوسرے کا برا کہیں گے تو ایک دوسرا اٹھے گا, وہ گروپ بنے گی. تو اس لیے ہم کو آگے کا سوچنا چاہیے کہ آگے جو ہمارے جنریشن آ رہی ہیں تو ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. جی بے شک, بہت شکریہ, بہت شکریہ اظہر صاحب. ہم یہی بات ڈسکس کر رہے ہیں اور اسی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ عقل کے ناخن لے سعودی عرب, اور سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ پورے مسلمانوں کی 73 فرقوں کی وہاں پہ نمائندہ ہونی چاہیے, دشمن نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو ایسا نمائندہ ہونا چاہیے کہ وہاں بریلوی جائے, وہاں سنی جائے, وہاں مالکی جائے, وہاں شافعی جائے, وہاں جعفری جائے, وہاں زیدی جائے, جو بھی جائے اس پہ تشدد نہ ہو. وہ اپنے عقائد کے مطابق, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 5 شرعیں ہیں, 5 ہمارے امام ہیں, یعنی فقہ جعفریہ کو ملا کر 5 فقہ ہیں, تو 5 فقہ کے لوگ آزادی سے خانہ کعبہ میں اپنی اپنی عبادات کر سکیں. مگر ایسا نہیں ہے, تھپڑ اور ٹھڈے پڑتے ہیں وہاں سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے. اور وہاں پر جیسا ابھی نقوی صاحب نے کہا ہے کہ شعراء اسلامی تو گرائے جا رہے ہیں, اور جو شعراء اسلامی میں نہیں تھے یزید اور ان جیسے لوگ, وہاں پر ان کے نام کی شعریں بن رہی ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم. جی میں ایک کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ, کون بہن کہاں سے ہیں؟ میرا نام آمنہ ہے, میں کارڈف سے بات کر رہی ہوں. جی بہن آمنہ, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ سب لوگ ایسا ہی فیل کرتے ہیں, لیکن یہ آپس کی ڈسکشن صرف اس وقت میرے خیال سے کافی نہیں ہے. ہمیں پاکستانی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہیے جو یہاں پہ مقیم پاکستانی ہے کہ ہم کیا فیل کرتے ہیں. میرا سجیشن ہے آپ کی چینل کے تھرو کہ ہمیں, اگر یہ نواز شریف اس میسج کو نہیں سنے گا تو جنرل رحیل شریف تو ضرور نوٹس لیں گے. ہم میں سے سب لوگوں کے رشتہ دار پاکستانی فوج میں ہیں, کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اس قتل عام میں شامل ہوں جو مسلمانوں کا سعودی عرب نے شروع کیا ہوا ہے. ہم سب یہ فیل کرتے ہیں, اور ہمیں پاکستانی ایمبیسی کے سامنے کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ایک پیغام دینا چاہیے. ہم یہی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپس میں ڈسکشن, سب ڈرائنگ رومز میں بھی یہی کر رہے ہیں, گھروں میں بھی یہی کر رہے ہیں, چینلز پہ بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک میسج باہر پہنچانے کی ضرورت ہے پاکستانی گورنمنٹ کو, تاکہ ان کو یہ بھی پتا چلے کہ پاکستان میں تو پروٹیسٹ کوئی نہیں ہو رہا, کوئی پبلک اوپینین سامنے نہیں آ رہی. ٹاک شوز میں ضرور یہ بات ہو رہی ہے, لیکن جنرل پبلک اپنی اوپینین نہیں پہنچا پا رہی اس وقت, یا وہ
पता नहीं क्यों नहीं लोग ऐसे कर रहे, लेकिन हमें एक मैसेज देने के लिए कोई हम डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम कोई तोड़ फोड़ चाहते हैं या कोई इस तरह की बात, लेकिन हम एक पीसफुल मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ है, और हम नहीं चाहते कि हमारे भाई जो पाकिस्तानी फौज में हैं वो जाके मुसलमानों के कत्लेआम में शामिल हों। जिन्होंने सऊदी अरेबिया से फायदा लिया हुआ है वो जाएं अपनी फैमिलीज को लेकर जाके लड़ लें उनके बिहाफ पे, लेकिन पाकिस्तानी फौज इसमें और पाकिस्तानी अवाम इसमें कतई शामिल नहीं होने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने जितनी भी बात की बहुत अच्छी की, मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि हमने अपने आज के प्रोग्राम के इंट्रो में ही ये बात कही थी कि ये वो मौका है, वो ज़माने गुजर गए कि जब लोगों को सड़कों के ऊपर आकर अपना वक्त ज़ाया कर कर अपनी हुकूमत को जगाना पड़ता था। आज ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का दौर है, और जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है ये इतना पावरफुल और इतना ज़बरदस्त होता है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी राजा जफर साहब, हुक्म, आज के मौजूद से क्या कहोगे? सर, इस मौजू पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सऊदी अरब में मैं खुद भी सर्विस करके आया हूँ, और ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, खास कर पाकिस्तानी को, कि पाकिस्तानी लोग जो है, कोई भी पाकिस्तानी है वो इनके सामने खड़ा हो जाता है और ये इतना जलील करते हैं, और हमारे वजीर आजम साहब फौज भेजने की बातें कर रहे हैं हमसे। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया, हम सुन रहे हैं, आपकी बात मुकम्मल होने के लिए हम खामोश हैं, सुन रहे हैं। जी जी, उनको वो टीवी की आवाज़ ज़रा बंद कर दें। आप जरा अपनी टीवी की आवाज़ बंद करें ताकि जल्दी से बात ख़त्म हो। हमने आपको 1 मिनट दिया है और वो ख़त्म होने वाला है। जी जी बंद कर दें, उनको दोबारा कॉल करें। जी मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा कि अगले 5 मिनट के बाद टेलीफोन लाइंस बंद कर दें ताकि हम आखिरी 15 मिनट के अंदर इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकें। तो जल्दी से वो जो बात अभी मेरा ख्याल है कि जितने मैं कॉल भी आए, एक बहन आमना को बता दूं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बहुत स्ट्रांग है आजकल, और हमने स्टार्ट में ही कहा था कि मुसलसल 24 घंटे खाली हम ही नहीं, जो भी ज़ई शोर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग बैठे हैं वो इसके ऊपर मुसलसल बात करें ताकि बर्फ़ पिघले और हमारे साहब इक़्तिदार और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून होश के नाखुन रहे और पाकिस्तान में मज़ीद खून खराबा ना हो जाए। जी मेरा ख्याल है कि पहली बात तो यह है कि हम कॉलर्स ने आके बात तो बड़ी पॉजिटिव की, लेकिन ये बात हमारी जो है यमन और सऊदी अरब से निकल के अब आ गई है हुक्म सऊदी अरब के अंदरूनी मामलात पे और दीगर मामलात पे। आपने जितनी बात की, मैं आपकी बात को आगे एक्सटेंड करता हूँ। जो बीबी आमना ने भी बात की है, बड़ी अच्छी बात की है कि ये काफ़ी नहीं है, इट्स नॉट इनफ। और मैं समझता हूँ कि इस तरफ में आने लगा था, लेकिन वो कॉलर आ गए फिर कि हमें क्या करना है। हमें इसके लिए ये है कि मैं तो ये अर्ज़ करूँगा बरतानी में अपने रहने वाले भाइयों से कि आप अपने अपने MP को इस हवाले से ख़त लिखें कि ये जो है वो जो कुछ हो रहा है उसमें अपना कंसर्न शो करें और उसमें उनकी हमायत हासिल करने की कोशिश करें। इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनसे भी इस बारे में आप बात करें और उनको हाथ लिखें। एक चीज़ जो मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारी कौम नारा लगाने के लिए तो ठीक है, जुलूस तो निकाल लेगी, नारा तो लगा लेगी, लेकिन जब उनको कहा जाएगा कि आप इतना लंबा चौड़ा काम ना करें बल्कि आप 25-30 अफराद जो है अपने MP को हाथ लिख दें, और कानूनी तौर पर अगर 20 या 25 अफराद किसी एक मौजू पर किसी MP या किसी MEP को हाथ लिखते हैं, हत्ता कि वो अपने वज़ीर-ए-आज़म को भी हाथ लिखें, तो वो कानूनी तौर पर इस मुल्क में पाबंद है इस चीज़ का कि उस मामले पर आवाज़ उठाए। दूसरी बात जो उन्होंने की थी, यकीनन ये सऊदी अरब में सब कुछ हो रहा है, उधर इंसानियत की तज़लील की जाती है। जो अज़हर खान साहब भी आए थे वो बात कर रहे थे, यकीनन ये शिया सुन्नी का मामला नहीं है। मैंने अभी ये बात अर्ज़ की है कि जब हम सऊदी अरब की हुकूमत के ऊपर वहाबी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम अपने वहाबी बहन भाइयों के इस्तेहकाक को मजरूह करते हैं, क्योंकि वहाबी भी जो है उनका भी अकीदा ये नहीं कहता जो कुछ सऊदी अरब के हुक्मरान करते हैं। और यकीन कीजिए कि बहुत से वहाबी लोग भी जो हैं वहाँ पर बैन थे। डॉक्टर इसरार को उन्होंने बैन कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मर्जी की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर वाकई ठुड्डे मारे जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने बात की, कहता है कि मैं चूँकि मुसलमान था तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरा कफील जो है वो मुझे रफ़ीक कह के बुलाता था,
لیکن میرے ساتھ ایک عرب غیر مسلم تھا تو اس کو صدیق کہہ کے بلاتا تھا. کہتے مجھے دکھ ہوا. میں نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں اور آپ مجھے جو ہے وہ رفیق کہتے ہیں اور اس کو صدیق کہتے ہیں. تو کہتا ہے نا مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں, وہ عرب ہے اس لیے ہم اس کو صدیق کہتے ہیں, اس کو صدیق ہی کہیں گے, تم غیر عربی ہو. اور ادھر آپ یہ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. آپ کا فرمان یہ ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. تو یہاں پر تو شعار اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ کنکلوڈ اس بات کو کرتے ہیں. آمنہ بہن آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور میں آپ کی بات سے انکریج ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ارکان پارلیمنٹ اور یورپین پارلیمنٹ سے اس حوالے سے ان کو ای میلز بھیجنی چاہیے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب بہت سے ایم پی اس معاملے کو اٹھائیں گے پھر یورپین پارلیمنٹ کے اندر یہ اگر بات جائے گی, کیونکہ زیادہ تر اختیارات اب اسٹیٹس کے پاس تو نہیں ہے بلکہ یورپین پارلیمنٹ کے پاس چلے گئے, تو آپ اپنے ایم ای پیز کو اس میں انوالو کریں, ان سے کہیں کہ اس بارے میں یورپین پارلیمنٹ کے اندر جا کے کوئی ڈسکشن کروائیں اور جارے کا تعین کر کے اس کی مذمت کریں. جی بہت شکریہ جناب. میرے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں بٹ صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ کہ یہ معاملہ تو پاکستان کا ہے. بینگ دی برٹش سٹیزنس جو ہم سارے ہیں ڈوئل نیشنلٹی رکھتے ہیں, اور یہاں پہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ تو آلریڈی جو اپنا ان کی پالیسی ہے اس کے مطابق چل رہی ہے. اگر آپ اس پہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ کو بیسیکلی ہمیں فورس اگر کروانا ہے برٹش ایم ای پی سے تو دیٹ از perhaps may not be advisable. میں بات کر رہا تھا سعودی عرب اور یمن کی بات. نہیں وہ تو پھر ایک ایز اے برٹش وہ کریں گے نا, ان کو پریس کریں گے, لیکن یہاں پہ تو ہم ایشو اس کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پاکستانی گورنمنٹ کو being the Pakistani we have to tell the Pakistan that don't send your troops to the Saudi help like this. اور اس کے لیے ہمارا حق ہے being پاکستانی, ہمارا حق ہے ان کو یہ بتانے کا, ان کو اس بات کو باور کروانے کا, یہ شعور پیدا کرنے کا ود ان دا پاکستانی کمیونٹی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کی اس مقام پہ اس طرح سے فزیکلی جا کے ہم اس کی مدد کریں. جس طرح سے آمنہ بہن نے کہا کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے, تو ان کا وہی خیال تھا کہ آپ جا کے پروٹیسٹ کریں ان فرنٹ آف دی پاکستان ہائی کمیشن وچ از اے ویری گڈ آئیڈیا. آپ کو ضرور کرنا چاہیے تاکہ ان پہ یہ پریشر بنے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے یہاں پہ رہتے ہوئے اس چیز کے لیے بہت زیادہ کنسرن ہے کہ ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھا دیں. آئی ایم شیور ود دا ڈیو پیسج آف ٹائم جیسے جیسے یہ چیزیں آگے کو آئیں گی, اور خدا نہ خواستہ اگر چونکہ پاکستان کے بہت سے ایک آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ پاکستان کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے, پاکستان نے ساری زندگی غلطیاں کی ہیں اور کرتا جا رہا ہے. اگر پاکستان نے یہ سب سے بڑی غلطی پھر کر دی تو اس کے بعد بہت انریسٹ پیدا ہو سکتا ہے اس ملک میں. اس کے بہت سے محرکات ہوں گے, اس کی بہت سی ریزنز ہوں گی. آپ کی سوسائٹی کو اس وقت بہت زیادہ سیٹلڈ ہونے کی ضرورت ہے, ایک بڑی کوہیسو اور ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لیے سعودی عرب تو بہت خوشحالی میں ہے, آپ اپنے گھر کو دیکھیں جناب کہ آپ کا گھر کس بدحالی میں ہے اس وقت. پچھلے ہم پہلے جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ہمیشہ سے جب سے شعور حاصل کیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک ہم پاکستان کو نیچے گرتا دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی. اگر آپ ہم صرف پرسنل پاکستانی ہو کے بھی سوچیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم اپنی لیڈرشپ کو نہ اٹھانے دیں جس کا نقصان جو ہے وہ پوری قوم بھرے. کیونکہ بہت واضح طور پہ جو کچھ ہم جس اینگل سے بھی آبجیکٹیولی جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو اس کا ہمیں نقصان دکھائی دیتا ہے, ہمیں اس کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا. اس سے آپ کے ود ان دی کمیونٹی اور زیادہ بٹوارا ہو جائے گا. ود ان دا سوسائٹی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کام آ جائیں گے ان لوگوں کے جو شیطانی صفات کے لوگ ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم فورس کریں, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے. آئی ایم شیور ان پہ بہت سے پریشرز ہیں چونکہ ہم لوگ ایک قوم کی حیثیت سے بہت ویک قوم ہے, چاہے دفاعی اعتبار سے آپ نے کیا کچھ کر لیا ہو, لیکن ہمیں اپنا کیریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ شعور لے کے آئیں, لوگوں کو بتائیں, ان میں یہ جو متنفر
کرنے کی جو فضا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. آئی ریئلی اپریشیٹ امجد خان صاحب, انہوں نے جو بھی کچھ یہاں پہ کہا, یہ بڑا ضروری ہے کہ چاہے وہ اکراس دا مکتبہ فکر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکٹھے آئیں اور ایک جگہ پہ آ کے انسانیت کی بات کریں, مسلمانوں کی بات کریں, اور یہ بات کریں کہ جو حق ہے وہ حق ہے, جو باطل ہے وہ باطل ہے, ارسپیکٹیو وہ کہاں سے آ رہا ہے, ہمیں صرف حق کا ساتھ دینا ہے, وہی آپ کے لیے بہتری کا راستہ ہے. بہت شکریہ جناب میجر شبیر صاحب, اور بہت شکریہ جناب محبوب بٹ صاحب. آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اور بڑی کمپریہنسو طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک واضح پیغام دیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ بات اس وقت آگے جا رہی ہے. میں آج کے موضوع کو ختم کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کروں گا کہ اس وقت ٹی وی سی نیوز, ارائز نیوز, یورو نیوز, اسکائی نیوز, بی بی سی نیوز, CNN, ITV, فرینچ انگلش نیوز, CCTV, رشیا ٹی وی, الجزیرہ, CNC ورلڈ نیوز اور دوسرے تمام چینلز کو اگر آپ لگا کے دیکھیں تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے امریکہ کی پور انٹیلیجنس جو کہ وہ آسمانوں سے لے رہا ہے, کیونکہ زمینی طور پہ جب امریکہ وہاں سے یمن سے نکلا ہے تو اس کی بہت ساری دستاویزات وہاں کے حوثیوں کے ہاتھ لگی ہیں, اور ان کو اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک وہاں سے ختم کرنا پڑا ہے. جو نیٹ ورک وہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے, لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے, اس کے نتیجے میں یمن کے اندر سکول اور آبادیت تباہ ہو رہی ہیں, سویلین اور بچے مر رہے ہیں, اور یونائٹڈ نیشن کے مطابق 26 اپریل سے اب تک 500 سویلین مر چکے ہیں, 100 بچے مر چکے ہیں, 48 زخمی ہیں, اور بہت سارے لوگ جل چکے ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. اور اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو یونیسیف کی ڈپٹی ڈائریکٹر برائے ایمرجنسی پروگرام یاسمین حق کا کہنا ہے کہ ہمارا تقریباً 8 ٹن کے قریب ادویات, 48 ٹن کی ادویات اور سینکڑوں ہمارے جو ایڈ ورکر ہیں وہ سعودی عرب کی وحشیانہ بمباری کی وجہ سے صنعاء اور دوسرے علاقوں میں امدادی کام نہیں کر پا رہے. اسی طرح سمی شوکر, مصری فارن منسٹر, چائنا اسپیشل انوائے ٹو مڈل ایسٹ گاؤ کاؤشین سین, اور رشیا ٹوڈے کے گائن چکایان, اور یمن سے خصوصی پولیٹیکل اینالسٹ ہشام الامیسی اور صحافی ایڈم شیف, ان سب کا کہنا ہے کہ یمن کی صورتحال سے اسلامک اسٹیٹ, القاعدہ, طالبان اپنا زور ان علاقوں میں پکڑ رہی ہیں, اور اس تمام کانفلکٹ کا فائدہ ان قوتوں کو ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پر پورے خطے میں تباہی اور بربادی مچا رہی ہیں. اسی وجہ سے ایرانی ہم منصب پاکستان پہنچ چکا ہے کہ پاکستان عقل کے ناخن لے اور صرف کچھ اپنے آقا نماد دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اس جنگ میں کودنے کی بجائے حقیقی معنوں میں کنسٹرکٹیو کردار ادا کرے. اور وہ کنسٹرکٹیو کردار جیسا کہ ہمارے جو آج کے ٹیلی فون کالرز ہیں, احمد صاحب, عارف صاحب, جناب نقوی صاحب اور اظہر خان صاحب, اور ہماری بہن آمنہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ لڑائی مار کٹائی کسی چیز کا حل نہیں ہے. آخر کار پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تمام لڑنے والوں کو میز پر آنا پڑا تھا اور صلح کی بات کرنی پڑی تھی, اور آج بھی ہمارے سعودی بھائی اپنے ذہن میں سے خونخواری نکال کر بات کی میز پر, ٹیبل ٹاک کے اوپر آئیں اور اپنے مسائل اور اپنے تمام معاملات تمام اسلامی ممالک کے ساتھ مل بیٹھ کر اور سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ریکنسلیشن کی طرف آئیں. جنگ ان مسائل کا حل نہیں. پاکستان کے صحافی اپنی جہالت سے نکلیں. سلیم صافی جیسے, معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ یہ دہشت گرد یا باغی نہیں ہیں, یہ اپنے وطن کے اندر آئین کے اندر رہتے ہوئے اور پیسفلی اپنے ملک کے لیے ایک آئین و دستور چاہتے ہیں جہاں پر ہر قبیلے کو اس کی نمائندگی حاصل ہو اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں, جبکہ سعودی عرب
ان ممالک کے اندر صرف اس لیے دہشت گردی کر رہا ہے کہ جو اس نے طاقت کے زور پر اپنے سرحدی قبائل میں رہنے والے شیعوں کو پیس کر رکھا ہوا ہے، اور جو اس نے بحرین میں شیعوں کا حشر کیا ہے، اور جو وہ یمن میں کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے حقیقت یہ سمجھیں کہ سعودی عرب کو اب یہ ضرورت ہے کہ وہ بلا امتیاز شیعہ سنی اور اپنے، جیسے کہ ہمارے بٹ صاحب اور ہمارے میجر صاحب نے کہا کہ سعود کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حکومت ہے، اس کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور امت مسلمہ کو جنگ کی آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے۔ لہٰذا پاکستانی حکومت بھی عقل کے ناخن لے، ترکی، ایران، مصر اور تمام اسلامی ممالک مل کر ٹھنڈے دل سے ایک کانفرنس بلائیں اور سب کو میز پر لا کر صلح و صفائی کے ساتھ مسائل کا حل تلاش کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانان گرامی جناب میجر شبیر حسین اور جناب محترم محبوب اللہ بٹ صاحب کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔